الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على رسول الكريم. أما بعد. درس بخاری شریف میں تقدیر کے بیان میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم سے متعلق کہ آپ نے 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ذکر فرمایا ہے، اور تقدیر کے بیان میں اس کو ذکر کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دعا ایسی چیز ہے جو تقدیر کو بھی پلٹ دیتی ہے۔ اللہ نے دعا میں اتنی طاقت رکھی ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تقدیر کو کوئی چیز نہیں پلٹ سکتی سوائے دعا کے۔ تو آپ کی جو دعائیں ہیں یہ 2 قسم کی ہیں۔ بہت سی دعائیں وہ ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کچھ چیزیں مانگنا سکھائی ہیں۔ اللہ سے یہ مانگو، یہ مانگو، یہ مانگو، دنیا کی خیریں بھی مانگو، آخرت کی بھلائیاں بھی مانگو۔ اور بہت سی دعائیں ایسی ہیں جس میں آپ نے اللہ سے پناہ مانگنا سکھایا، اللہ سے اس چیز سے پناہ مانگو، اس چیز سے پناہ مانگو۔ تو یہ ایک باب امام بخاری رحمہ اللہ نے باندھا ہے جس میں روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی پیش کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے پناہ مانگو جہد بلا سے، یعنی مصیبتوں کی تکلیف سے۔ اب وہ مصیبتیں مال کی قلت کی صورت میں ہوں، بیوی بچوں کی کثرت اور روزی کی تنگی کی صورت میں ہو، بیماریوں کی صورت میں ہو، تو آپ نے پہلی بات فرمائی کہ مصیبتوں کی تکلیفوں سے اللہ سے پناہ مانگو۔ کبھی کوئی مصیبت اللہ سے نہیں مانگنی چاہیے کہ اس پر ہم صبر کریں گے۔ ہاں مصیبت آ جائے پھر اللہ سے انسان صبر کی توفیق مانگے۔ دوسرا فرمایا درک الشقاء، یعنی بدبختی کے پہنچنے سے۔ بدبختی دنیا میں انسان کے لیے قسمت کا خراب ہونا، اور اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ انسان ہمیشہ کی ناکامی کا مستحق بن جائے، جہنم کا مستحق بن جائے۔ فرمایا بدبختی کے پہنچنے سے پناہ مانگو۔ اور تیسری چیز فرمائی سوء القضاء، یعنی برے فیصلے سے۔ اللہ کی برا فیصلہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہمارے بارے میں کر دیں، اس سے اللہ سے پناہ مانگو۔ اور چوتھی چیز فرمائی شماتت الاعداء، دشمن ہماری تکلیف پر خوش ہو، اس سے اللہ سے پناہ مانگو کہ دشمن ہماری تکلیف پر خوش نہ ہو۔ تو یہ چھوٹی سی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء۔ تو اللہ سے وہی دعاؤں کا خوب اہتمام ہو، اور جن چیزوں سے پناہ مانگنا سکھلایا ہے ان سے ہم پناہ بھی مانگیں، اور اس یقین سے مانگیں کہ جب ہم دعا کریں گے تو اگر خدا نخواستہ غلط فیصلے ہمارے بارے میں ہوئے بھی ہیں تو تقدیر کو پلٹ دینے والی چیز یہ دعائیں ہیں۔ دن رات میں ہمیں کتنے لمحات ملتے ہیں، نمازوں سے پہلے 2 منٹ مل گئے، نماز کے بعد 3 منٹ مل گئے، اور سواری پر بیٹھے ہیں، انتظار میں کہیں بھی بیٹھے ہیں، مغرب سے پہلے غروب کا وقت ہے، تو یہ سب دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور تہجد کا وقت ہے سب سے زیادہ۔ لیکن 24 گھنٹے ہمارا اللہ سے کنیکشن ہو، کچھ نہ کچھ ہم اللہ سے مانگ رہے ہوں، تو دعائیں انسان کو اللہ کے قریب بھی کرتی ہیں اور بہت سی آفتوں سے بھی بچاتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے سے مانگنے کا سلیقہ بھی سکھائے اور اس کی توفیق بھی نصیب فرمائے، اور خاص کر ان 4 باتوں سے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك